العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. رب ذوالجلال کے سلسلے میں یہ بحث جاری تھی کہ اللہ کا وجود یہ کیا ہے. اس سلسلے میں ایک بنیادی اور اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو حقیقت تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے گروہ فلاسفہ اور دوسرا ہے گروہ مذاہب. فلاسفہ ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی حاصل کی جائے، اور مذاہب کے ماننے والے ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی حاصل کی جائے. پھر فلاسفہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کلاسیکل فلاسفہ جن کو فلاسفہ قدیم کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہیں ماڈرن فلاسفہ جنہیں فلاسفہ جدید کہا جاتا ہے، جسے سائنس کہتے ہیں. تو ان دونوں کے یہاں پر ایک بنیادی اور اہم سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بنیادی اہم سوال کیا ہے جس کو اولویت دی جاوے، اور پھر اسی کی روشنی میں حقیقت تک رسائی کے لیے آگے بڑھا جائے. تو اس سلسلے میں کلاسیکل فلاسفہ جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے اہم سوال وجود کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ وجود کے بارے میں، کہ وہ وجود کیا ہے اس کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرے. دوسرے ہیں ماڈرن فلاسفہ جنہیں ہم سائنسداں کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بنیادی اور اہم سوال وجود کا نہیں بلکہ علم کا ہے، کہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، اور پھر یہی علم اسے آگے بڑھائے گا. تو فلاسفہ قدیم کے یہاں پر وجود انسان کا پہلا سوال، سائنسدانوں کے یہاں پر، ماڈرن فلاسفہ کے یہاں پر علم یہ پہلا سوال، اور مذاہب میں اسلام کے نزدیک سب سے پہلا سوال کہ انسان حق کو جاننے کی کوشش کرے. انسان کس کو جاننے کی کوشش کرے؟ حق کو. معرفت حق، حق کیا ہے. تو حق کیا ہے کا جواب یہ انسان کے لیے اولیت رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے، بنیاد رکھتا ہے، اہم رکھتا ہے، اور پھر اسی کی روشنی میں آگے بڑھا جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مناطقہ اور فلاسفہ یہ بحث کرتے ہیں
وجود تک پہنچنے کے لیے، اور سائنسداں یہ بحث کرتے ہیں علم تک پہنچنے کے لیے، اور شریعت مطہرہ یہ بحث کرتی ہے حق تک پہنچنے کے لیے۔ کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ حق تک پہنچنے کے لیے۔ اب جب اس کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم اس کو سمجھے کہ انسان کے لیے شریعت کے نزدیک امام غزالی کے بیان کے مطابق وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، علم ابھی کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنی اہمیت حق کو حاصل ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ یہ حق کی وضاحت کے لیے انبیاء پر نازل کی گئی، اور وہ حق کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اور متکلمین اسلام کے نزدیک وجود اس لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ وہ امر بدیہی ہے، یہ تو خام خواہ اسے اتنی اہمیت دی گئی، unnecessary اس کو بولتے ہیں، یعنی غیر ضروری طور پر۔ علم جو ہے یہ اہمیت کا حامل ہے، مگر علم مقصود نہیں، بلکہ علم یہ انسان کو صرف حق تک رسائی میں معین اور مددگار ہوتا ہے۔ علم انسان کے لیے حق تک رسائی میں معین اور مددگار ہوتا ہے، اس کے علاوہ مقصود اسے نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اب اس پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ فلاسفہ کے نزدیک مقصود وجود ہے، سائنسدانوں کے نزدیک مقصود علم ہے، اور شریعت مطہرہ کے نزدیک مقصود یہ حق ہے۔ شریعت مطہرہ کے نزدیک مقصود یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اب چونکہ ہمیں اسی وجود کو کچھ نہ کچھ درجہ سمجھنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، لہذا اس بنا پر ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وجود کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں سے جانا پڑتا ہے۔ تو وجود کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حقیقت اور ماہیت کو جاننا پڑے گا کہ حقیقت اور ماہیت کسے کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حقیقت اور ماہیت کی تعریف یہ ہے کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے، کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ چیز بنے اور وجود میں آئے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی نہ پایا جائے تو وہ شے بھی نہ پائی جائے، اس شے کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ تو حقیقت ان اجزاء کا نام ہے جن اجزاء سے کسی چیز کو وجود ملتا ہے۔ اگر وہ اجزاء نہ ہو تو اس چیز کو وجود ہی نہ مل سکے۔ جیسے دروازہ، یہ ایک وجود ہے۔ جب لکڑی اور کیلی اور اس کے ساتھ جتنے بھی لواحقات ہیں، اگر وہ سب ہے تو دروازے کا وجود ہوگا، اگر وہ سب نہیں ہے تو دروازے کا وجود نہیں ہوگا۔ تو دروازے کی حقیقت یہ ان اجزاء سے مرکب ہے، اسی لیے اصل حاضر کے اعتبار سے اس کی مثال دی ہے جیسے پانی۔ پانی ایک وجود ہے جس کو ہم پیتے بھی ہیں، جسے ہم کپڑے دھونے میں استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے میں استعمال کرتے ہیں، مگر یہ شیء لطیف ہے کیا؟ تو کہا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دونوں وہ اجزاء ہے جو پانی کو وجود میں لاتے ہیں۔ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دونوں نہ ہو تو پانی نہیں بن سکتا ہے۔ وَمِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے
ہر چیز کو وجود بخشا. کس سے وجود بخشا؟ یعنی ہر چیز کی حیات کو ہم نے موقوف کیا. کس پر موقوف کیا ہے؟ پانی پر. تو وہ پانی یہ بنتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. جب ہائیڈروجن اور آکسیجن مرکب ہوتے ہیں تو پانی وجود میں آتا ہے. جیسے لکڑی ہے, اس کو کیلی کے ساتھ ملا کر مرکب کیا جاتا ہے تو دروازہ وجود میں آتا ہے. تو اجزاء منتشرہ کو جب ملایا جاتا ہے تو کوئی چیز وجود میں آتی ہے. ایسے ہی ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ اجزاء منتشرہ ہے. ان اجزاء منتشرہ کا جب اجتماع ہوتا ہے تو وجود واٹر اور پانی کا کیا ہوتا ہے؟ وجود ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گیس نہ پائی جائے, یہ دونوں گیس ہے, ہائیڈروجن بھی گیس ہے اور آکسیجن بھی گیس ہے, تو پانی بھی نہیں پایا جائے گا. لہذا یہ دونوں گیسیں پانی کی حقیقت اور ماہیت ہوئی. تو سائنسی اعتبار سے, منطق کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے پانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہونا. ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہونا. ہم سے کوئی پوچھے بھائی پانی کس کو کہتے ہیں, تو کہ ہم کہیں گے کہ بھائی پانی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے. فقہا کے نزدیک ما یطہر بہ, جو آلہ تطہیر ہے, اس کے ذریعے سے پاکی کیا کی جاتی ہے؟ حاصل کی جاتی ہے. ڈاکٹر کو پوچھا جاوے تو ما علیہ الحیات, جس پر انسان کی زندگی موقوف ہے کہ اس کے بغیر انسان جی سکتا نہیں ہے. تو ہر ایک کے یہاں پر اس کی الگ الگ حقیقت ہے. چونکہ مناطقہ اور فلاسفہ یہ بحث کرتے ہیں چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی, تو وہ اس حقیقت تک پہنچے ہیں اب تک کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی وجود میں آتا ہے. لہذا دونوں گیسیں پانی کی حقیقت اور ماہیت ہوئی. اسی طرح روٹی کے ٹکڑے اور شوربا یہ دونوں سرید کی حقیقت ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو سرید بھی پایا جائے گا نہیں. سرید جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے, اور عربوں کے یہاں پر سب سے بہترین غذا اس زمانے میں کیا کی جاتی تھی, سمجھی جاتی تھی, تو وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور شوربا ہوتا ہے گوشت کا, اس میں اس کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ وجود میں آتا ہے. اب اگر صرف شوربا ہو تو آپ اس کو سرید نہیں کہہ سکتے, صرف روٹی کے ٹکڑے ہو تب بھی آپ اس کو سرید نہیں کہہ سکتی ہے, جب تک کہ دونوں کو مرکب نہ کر دیا جاوے. تو کسی بھی چیز کا دو یا اس سے زائد چیزوں سے مرکب ہو کر بننا, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقت کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک دوسری چیز, عوارض کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہو اور ان کے بغیر بھی اس شے کا پایا جانا ممکن ہو. وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے کیا ہو؟ خارج ہو, یعنی اس چیز کے وجود میں آنے میں کوئی دخل نہ ہو. ہاں, اس چیز کی تحسین اور تزئین میں اس کا دخل ہوتا ہے کہ ان عوارض کی وجہ سے اس چیز میں خوبی یا خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اسے عوارض, جس کو ہم صفت کہتے ہیں, جس کو ہم نحو کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ نعت اور صفت کہتے ہیں, اسی کو مناطقہ کے یہاں پر عوارض کہا جاتا ہے. تو کہا کہ عارض جو حقیقت سے خارج ہو اور ان کے بغیر بھی اس شے کا پایا جانا ممکن ہو. جیسے کالا یا گورا ہونا انسان کے عوارض میں سے ہے, انسان کے عوارض میں سے ہے. جیسے پانی یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہے, مگر اس کا کلر کیا ہے؟ یہ عارض ہے. اب یہ جو عارض ہے, اب تک کے سائنسداں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ پانی کا رنگ کیا ہے. جو پانی اساس حیات, وہ پانی, اس کے رنگ کے بارے میں ابھی تک کہ ان کو پتا نہیں چلا. کوئی کہتا ہے کہ وہ بلو ہے اس لیے کہ صاف ستھرا, اگر سمندر دیکھو تو وہ بلو رنگ کا نظر آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں, اس کا کوئی رنگ ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے وہ سفید ہے.
تو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، مگر آج تک کہ اس کا رنگ کسی کو معلوم نہیں۔ تو دیکھ رہے کہ پانی میں ایک کلر موجود ہے، مگر اس کلر کے بارے میں کسی کو پتا نہیں، مگر پانی پر اس کا کوئی اثر ہوا نہیں۔ اب اس کے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا اس میں کلر نہیں ہے اس لیے پانی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر بالکل کالے کلر کا تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے یہ کالا ہے اس لیے انسان نہیں ہے، نہیں، انسان ہے وہ، اس لیے کہ ڈی این اے اور آر این اے اور ایٹم اور جو مرکبات بیان کیے جاتے ہیں خلیات کے، ان چیزوں سے بنا ہوا انسان ہے، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ کالا ہو گورا ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ ہے۔ تو اسی کو کہتے، اس کو کہتے ہیں عارض۔ تیسری چیز تشخیص، اس سے مراد وہ عوارض ہے جن کے ذریعے ایک ہی حقیقت کے افراد کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ انسان نے ایک ایک چیز، دنیا میں ایک ایک چیز کے بے شمار اجزاء ہوتے ہیں اور بے شمار افراد، اجزاء نہیں بلکہ افراد ہوتے ہیں، تو اب اتنے سارے افراد کی معرفت کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا تشخص یا تشخیص چاہیے جس سے وہ اس کو پہچان سکے۔ ابھی جیسے خالد نام کے 10 بچے ہیں، اب ہر ایک کو یاد رکھنا، اس کے والد کے نام کے ساتھ یاد رکھنا، یہ عصر حاضر کے حافظے کے اعتبار سے مشکل ہے۔ دار قطنی جیسوں کے لیے تو آسان ہے، مگر ہمارے جیسوں کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو پھر انسان کہتا ہے موٹا ہے، خالد موٹو، خالد پتلو، خالد لمبو، خالد ٹھنو، تو یہ کہہ کر انسان تشخیص کے لیے اس کے کسی ایک وصف کو اختیار کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے دوسروں سے وہ امتیاز اور ممتاز ہو جاتا ہے، اسے تشخیص کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تشخیص کہا جاتا ہے۔ جیسے موٹا ہونا، چھوٹا ہونا، لمبا ہونا وغیرہ، اس کے ذریعے انسان کے افراد مثلا زید، عمر وغیرہ میں فرق ہوتا ہے، تو یہ صرف تمیز کے لیے تشخیص، اسی لیے اس کا نام تشخیص ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ نسخہ تشخیص کیا گیا ہے، آپ کے لیے یہ نسخہ کیا کیا گیا ہے؟ تشخیص کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجویز کیا گیا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کی بیماری کو یہ نسخہ لگتا ہے، لہذا اب آپ کے لیے اس کو تشخیص کیا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے۔ تو مختلف افراد میں تمیز کے لیے کسی وصف کو انسان اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے، اسے تشخیص کہا جاتا ہے۔ مختلف ایک جیسے افراد کے اندر تمیز کے لیے جن چیزوں کو انسان کیا دیتا ہے اپنے تاکہ اس کے ذہن میں وہ چیزیں اچھی طرح سے راسخ ہو جاوے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تشخیص۔ اچھا، اس کے بعد ہے جوہر۔ جوہر کس کو کہتے ہیں؟ هو جسم قائم بذاته، مناطقہ کے نزدیک وہ جسم ہے جس کا قیام کسی چیز کے پائے جانے پر موقوف نہ ہو، یعنی اپنے قائم ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو، جو اپنے قیام میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ جسم قائم بذاته فهو جوہر، تو وہ کیا ہے؟ جوہر ہے۔ اب جیسے تمام اجسام یعنی انسان، حیوان، چاند، سورج وغیرہ، تو یہ اپنے قائم ہونے میں غیر کا محتاج نہیں ہے، یعنی وہ اپنے طور پر ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت پیش آ رہی نہیں ہے، لہذا اس بنا پر کیا کہا جائے گا کہ جوہر ہے۔ ابھی آگے اس کے دوسرے متضاد چیزوں کی صفت تعریف آئے گی تو سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، اسی لیے اس کے بعد جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کسے کہتے ہیں؟ هو قابل للابعاد الثلاثه، جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرے۔ وہ ابعاد ثلاثہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، طول وعرض وعمق، لمبا ہونا، چوڑا ہونا اور گہرا ہونا۔ طول اور عرض عمق یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو قبول کرے، جیسے کمپیوٹر، دروازہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جسم والی، وہ ساری کے ساری چیزیں، جیسے انسان خود یہ کیا ہے؟ جسم ہے، اس لیے کہ اس میں طول بھی پایا جاتا ہے، عرض بھی پایا جاتا ہے، کوئی 5 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی 4.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو یہ اس کا طول ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے۔
اس کے بعد جسم کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو جسم نامی کہتے ہیں. وہ جسم نامی یعنی ایسا جسم جو بڑھنے والا ہو، جیسے درخت. جیسے کیا ہے؟ درخت. اس کو جسم نامی کہتے ہیں. درخت کو جسم نامی کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بڑھتا ہے. اسی لیے ایک زمانے تک ایک بحث یہ تھی کہ نباتات جو ہے یہ ذی روح ہے یا نہیں. تو ماڈرن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نباتات ذی روح ہے. نباتات کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کا خود بخود بڑھنا اس میں ذی روح ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے. اگر اس میں جان نہ ہو تو نہیں بڑھ سکتا ہے. جیسے پتھر وغیرہ اس میں جان نہیں ہوتی ہے تو وہ جیسا ہوتا ہے ویسا کہ ویسا ہے، وہ جامد رہتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. تو بلکہ ایک نئی بحث جو بالکل لیٹسٹ فلاسفہ کے یہاں یعنی جدید سائنس کے یہاں پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ درختوں میں اور پودوں میں روح تو ثابت ہو گئی، البتہ اس میں عقل ہے یا نہیں. اس میں کیا ہے یا نہیں؟ عقل ہے یا نہیں. اس پر اب بحث ہو رہی ہے. اس پر کیا ہو رہی ہے؟ بحث ہو رہی. اب آپ کہیں کہ اس کو بھی انسان کی طرح 2-4 سال کے بعد چلنا شروع کرا دیں گے کیا؟ نہیں. اصل میں انسان کے پاس جب نقل و حرکت کے ذرائع سریع آئے تو انسان دنیا کی چپے چپے میں پہنچنے لگا. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، تو میرا بیٹا ہے حمزہ، تو وہ بایولوجی پڑھنے کے لیے جاتا ہے. اس کا حفظ پورا ہوا، عربی اول میں اس کو گھر پر پڑھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے 10ویں پاس کیا تو 11ویں کی تیاری کرتا ہوں. تو اس نے مجھے ایک سوال کیا کہ یہ پودے اور درخت میں ذہن ہوتا ہے یا نہیں. میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا کہ اس میں جان ہوتی ہے تو معلوم ہے. کہا ہاں برابر جان تو ہے، لیکن کہا کہ اس میں ذہن ہے یا نہیں. تو کہا کہ اس میں ذہن ہے، مگر وہ ذہن کہاں ہوتا ہے اس کا سراغ ابھی تک سائنسدانوں کو نہیں لگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ذہن ہے، یہ کیسے ثابت ہوا؟ میں نے اس سے سوال کیا. کہا اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے درخت ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان درختوں پر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ان کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ درخت خود اپنا کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے. تو سائنسداں پریشان ہے کہ یہ جب اپنا دفاع کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت تعقل ہے، اس میں سمجھنے کی قوت ہے. البتہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کی عقل جیسے انسان کی عقل اس کے سر میں ہوتی ہے ایسے ہی اس کی عقل کہاں ہوتی ہے. ابھی تک کہ اس کا سراغ ملا نہیں، لیکن اتنا انہوں نے مان لیا ہے کہ بھئی اس میں کسی نہ کسی درجہ میں عقل کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ انکشاف جدید یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نئی بات ہے. لیکن بہرحال تو اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے بھی پھول پائے جاتے ہیں کہ وہ پھول ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسے کھلے ہوتے ہیں. میں کوشش کروں گا اگر مل گیا تو کل لا کر بتائیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کوئی بھی چیز اس کے اوپر ایسے جا کے بیٹھتی تو وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کھا جاتا ہے، پھر وہ چیز اس میں زندہ نہیں رہتی ہے. اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ مثال میرے ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر عقل کا ہونا ممکن ہے، عقل کا پایا جانا کیا ہے؟ ممکن ہے. اس لیے کہ کسی چیز کے آنے کے بعد اس چیز کو اپنی جپیٹ میں لینا اور اس کو جکڑ کر رکھ دینا اور اسے اپنی غذا بنا لینا، یہ اس کے تعقل پر، اس کے عقل مند ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بہرحال تو جسم نامی کہتے ہیں یہ جتنے بھی درخت وغیرہ ہے ان سب کے لیے جسم نامی. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ ہم حیوان ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. کہو جسم نام حساس متحرک بالارادتی، هو جسم نام حساس متحرک بالارادتی، یعنی ہر وہ جسم نامی جس میں محسوس کرنے کی قوت ہو اور اپنے اختیار سے وہ حرکت کر سکتا ہو، جیسے انسان اور دیگر جتنے بھی جانور ہیں.
سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے صرف جسم نامی اور ایک ہوتا ہے وہ جسم نامی جس میں مزید دو وصف پائے جاوے. ایک ہے حساس ہونا, یعنی چیزوں کا احساس ہو. جیسے اب تک کے ٹھنڈی کا موسم تھا تو ہمیں ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی تو ہم کوٹ پہن رہے تھے. اب گرمی شروع ہوگی تو ہم کوٹ نہیں پہنیں گے, اس کو کیا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو پہلے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے حساسیت نے ہمیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کوٹ کے پہننے پر جا البردو والجباتو پر مجبور کیا تھا. اور پھر جب یہ چلی جائے گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جا الحر وترک الجباتو, کہ بھئی اب گرمی آ گئی ہے اب اس کو نہیں پہنیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے انسان حساس, متحرکم بالارادہ. اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسان میں اور دوسرے جانوروں میں بھی کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں. اس سے وہ چیزیں نکل گئی جو اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتی, جیسے درخت وغیرہ. وہ اپنے ارادے سے یا تو ان کو ہوا ہلائے گی یا خود انسان یا کوئی جانور اس کو ہلائے گا, لیکن اپنے ارادے سے اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر اس میں عقل پائی جاتی ہے تو پھر وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی کو اپنے اندر کھینچ لیتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ درجہ تحرک بالارادہ پایا جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں یہ فلاسفہ قدیم کی تعریف ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کسی اور وصف کو انسان کے ساتھ اور جانور کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا. تو اچھا, اس کے بعد ہے انسان, هو حیوان ناطق. انسان کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والا جانور. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہی بولتا ہے؟ نہیں, بولتے سب, لیکن انسان جو بولتا ہے تو دوسرے انسان اسے سمجھتے ہیں, اور جو حیوان اور دوسرے پرندے وغیرہ وہ بولتے ہیں تو وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس کا نطق وہ نطق نہیں ہے, وہ صوت فقط, وہ ایک قسم کی آواز ہے صرف, لیکن اس میں کوئی معنویت نہیں ہے. اور انسان جو بولتا ہے وہ معنویت کا حامل ہوتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی معنی پایا جاتا ہے. تو پھر سوال پیدا ہو کہ ٹھیک ہے, انسان کے ساتھ بات کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے, تو پرندوں میں بھی تو یہ چیز ہونی چاہیے. اس لیے کہ حضرت سلیمان پرندوں سے بات کرتے تھے. حضرت سلیمان پرندوں سے کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے واقعے کو بیان کیا, ہدہد کے نمل کے واقعے کو بیان کیا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. تو قرآن نے بیان کیا اس کو. قالت نملۃ ای نطقت نملۃ قالت ای نطقت یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم, کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. اور کتنی ہوشیار تھی وہ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یعنی یہ تفسیر موضوع جو ہے نا, اس کے ذہن میں مستقل نمل سلیمان کو موضوع بحث بنائے گئے, اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس نمل کی بات سلیمان نے سنا, اس نمل کے کلام سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کتنی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تو کہا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اتنی ذہین و فطین تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے اور نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, لہذا اس نے کہا وہم لا یشعرون, کہ بے شعوری میں وہ کچل سکتے ہیں. وہ کس میں کچل سکتے ہیں؟ شعوری میں نہیں کچل سکتے. لیکن چونکہ ہم اتنے حجم میں اتنے چھوٹے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کو ہم نظر نہیں آئیں گے, تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں روند کر نکل جائے بلا ارادہ, اور اس کا انہیں شعور بھی نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ سب سے اعجازی پہلو اس چونٹی کے تکلم کا یہ تھا کہ اس نے نبی کی صفت کو جانا, نبی کی حقیقت کو جانا, اور یہ جان کر وہم لا یشعرون کا اس نے اضافہ کیا اپنے کلام میں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر حیوان ناطق بھی نظر ثانی کی محتاج ہے کہ انسان, اسی لیے حضرت انسان
یہ مستقل ایک مخمصہ بنا ہوا ہے. مولانا عبد الباری صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کے اپنے تحقیق کے مطابق 3,500 سال سے فلاسفہ اور سائنسداں سب مل کر تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان ہے کیا، مگر ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ انسان کیا ہے. انسان کیا ہے ابھی تک کے سمجھ میں آیا نہیں. کہاں سرگرداں ہے، سب پریشان ہے، ان کو سمجھ میں نہیں اور آئے گا بھی نہیں سمجھ میں. تو مولانا نے بڑی اچھی بات کہی. مولانا نے کہا کہ انسان کیا ہے یہ صرف سمجھا سکتی ہے وحی. تو کہا کہ قرآن نے اس کو سمجھایا الانسان هو العبد المؤمن. انسان کون ہے؟ عبد المؤمن، مومن بندہ یہ انسان ہے. اور اگر مومن نہیں ہے تو قرآن کریم کہتے ہیں کل انعام بل ہم اضل. تو حقیقی معنی میں انسان صرف وہ ہے جو مومن ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہے. یہ ہے حق اور باطل کی تمیز جو پہلے ہی میں نے آگے بتایا کہ حق اور باطل کی معرفت شریعت عطا کرتی ہے. حق اور باطل کی معرفت یہی انسان کے لیے اساس اور بنیاد ہے. ابھی یہ وجود کے چکر میں 3,500 سال سے خود اپنی حقیقت نہیں جان سکا تو دوسرے کی حقیقت کیا جانے گا؟ عاجز اور درماندہ ہے. اسے نہ سمجھ میں آیا ہے نہ سمجھ میں آئے گا جب تک کہ وحی کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ہے، وہاں تک کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. اسی لیے میں ابھی انہوں نے جتنی تعریفات کی ساری تعریفات ہم خود ہی یہاں پر توڑ رہے ہیں. یہ نظر ثانی کی محتاج ہے. انہوں نے نامی کی تعریف کیا وہ بھی نظر ثانی کی محتاج نظر آ رہی ہے. انہوں نے حیوان کی تعریف کیا وہ بھی نظر ثانی کی محتاج نظر آ رہی ہے. انہوں نے انسان کی تعریف کیا وہ بھی نظر ثانی کی محتاج نظر آتی ہے. اسی لیے بعض مرتبہ ایسے سوال کیے جاتے تھے کیا بولتے کہ انسان حیوان ضاحک، کہ انسان حیوان ضاحک ہے. جب ناطق کا کوئی جواب نہیں بن پڑا پھر حیوان ضاحک تو کہا بندر بھی ہنستا ہے. تو حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ پوری دنیا اس کے اندر ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ پوری دنیا میں. کیا بیان کیا؟ یہ جو کچھ پوری دنیا میں ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ادھر ادھر کا کو پھانپے مارتا ہے. وفی انفسکم، اپنے اندر ہی غور کر لے، ادھر ادھر پھانپے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں انسان میں ہر چیز پائی جاتی ہے. جیسے زمین کے اوپر پایا جاتا ہے جنگل، یہ انسان کا جنگل ہے. ارے جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ گھنے درخت. جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں گھنے درخت. اب انسان اگر صاف ستھرائی نہیں کرتا ہے تو اس میں جو ہو جاتی ہے تو وحشی جانور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں وحشی جانور بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ جنگل بھی کمالی ہی ہو جاتا ہے. اور اگر صاف ستھرائی رکھتا ہے تو اس کے لیے موقع ملتا نہیں. تو ایسے ہی جیسے زمین کے اندر پانی کی نہریں، سمندر وغیرہ ہے، تو انسان میں خون کی نہریں بہتی رہتی ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کا پورا جسم 73% واٹر، 73% پانی. زمین بھی کیا ہے؟ وہی 75% پانی. میں نے وہی کہا نا کہ انسان میں جو کچھ ہے وہ سب باہر ہے اور جو کچھ سب باہر ہے وہ سب انسان میں. ساری چیزیں، کسی بھی چیز کو لاؤ. جیسے انسان کٹر بناتا ہے، یہ دانت کیا ہے؟ کٹر ہے نا. انسان چکی بناتا ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کا اسٹمک، انسان کا معدہ، یہ کیا ہے؟ چکی ہے. انسان پمپ بناتا ہے، انسان کا ہارٹ، یہ کیا ہے؟ پمپ ہے. تو جتنی چیزیں انسان نے بنائی یہ سب کیا ہے؟ انسان نے نقل ہی اس کی ماری. انسان نے نقل کس کی ماری ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آگے بہت اچھی بحث آنے والی جس میں یہی آئے گا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے
کہ سافٹ ویئر کی اس کو ضرورت نہیں. ایک بہت اچھی چیز میں نے پڑھی ہے, میں کل انشاءاللہ وہ آئے گا سبق میں, تو ایک عجیب و غریب چیز پڑھی کہ انسان نے ذہین کمپیوٹر بنایا, مگر اس ذہین کمپیوٹر کو رن کرنے کے لیے خارج سے سافٹ ویئر ڈالنا پڑتا ہے, تب جا کر وہ کام کرتا ہے. اگر خارج سے سافٹ ویئر نہ ڈالا جاوے تو نہ آپ کا موبائل چل سکتا ہے, نہ آپ کا کمپیوٹر چل سکتا ہے بغیر سافٹ ویئر. لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ہارڈ ویئر بھی ہے اور اس کو سافٹ ویئر کو باہر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, سب آٹومیٹک اندر ہی فٹ ہے. اب تک کہ انسان ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکا کہ جس میں خارج سے اس کی ذہانت کو سپورٹ اور متحرک کرنے کے لیے کسی چیز کو ڈالے بغیر وہ چلائی جا سکے. لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں ساتھ میں ہیں. بہرحال تو انسان کے بارے میں حیوان ناطق کے کہنا ہے, مناطقہ کا کہنا ہے, تو چونکہ اب یہ چل رہا ہے اس لیے ہم اس کو بتلا رہے ہیں. اس کے بعد ہے مفہوم. مفہوم کس کو کہتے ہیں بھائیو, دوستوں, بزرگوں, حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے. ہمارے تبلیغی احباب کہتے رہتے ہیں نا, تو آج آپ یہ بھی سنیے کہ مفہوم کی حقیقت کیا ہے. کہا ما حصل فی الذہن, یعنی جو چیز انسان کے ذہن میں حاصل ہو, جو انسان کے ذہن میں جو چیز سمجھ میں آئے انسان کو, اسے مفہوم کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے, یعنی حدیث میں یہ کہا گیا ہے. وہ حدیث یاد کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے ہمارے تبلیغی احباب, کیونکہ بیچاروں کو عربی نہیں آتی ہے, اور عربی بول بھی دیا تو ایک تو اعراب کا مسئلہ, پھر تجوید کے اعتبار سے مخارج کا مسئلہ, پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل, اور اگر پڑھ بھی لیا, یاد رد بھی کر لیا, تو پھر ترجمے کا مسئلہ. تو مسئلہ نہیں, مسائل ہے. اس لیے وہ اپنے لیے شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم یہ کیا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد کلی هو مفہوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين, یعنی وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر تجویز کرنا عقلاً ممتنع نہ ہو. کلی میں سمجھاتا ہوں اس کو, یعنی وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر تجویز کرنا ممتنع نہ ہو. کیا مطلب کہ انسان کی ایک شکل و صورت, کہ انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, 2 آنکھیں ہوتی ہے, ایک اس کا سر ہوتا ہے, اس کا ناک ہوتا ہے, اس کے ہونٹ ہوتے ہیں, اس کے بال ہوتے ہیں, اور 2 پاؤں ہوتے ہیں. یہ پورا ایک انسان کا اس کا ایک پکچر, یہ میرے اور آپ کے ذہن میں مفہوم ہے. اب جو ہمارے ذہن میں مفہوم ہے وہ سارے انسانوں پر صادق آتا ہے. تو یہ یعنی وہ مفہوم جس کا صدق, یعنی جس کا صحیح ہونا کثیر افراد پر تجویز کرنا عقلاً ممتنع نہ ہو, یعنی اتنے سارے افرادوں کو انسان کہا جا سکتا ہے. تو انسان جو ایک کلی ہے اس کے یہ سارے افراد ہیں. انسان جو ایک کیا ہے, کلی ہے. جیسے ہاتھی جس کا 1 پاؤں ہوتا ہے, ارے وہ 4 پاؤں ہوتے ہیں نا, جس کو ایک سونڈ ہوتی ہے. تو اب یہ ہمارے ذہن میں ہے, تو یہ مفہوم ہاتھی کے کثیر افراد کے اوپر بولا جا سکتا ہے, اور آپ اس سے غلط کوئی ثابت کر سکتا نہیں ہے. اور شیخ حسینی انہوں نے بڑی اچھی تجویز بیان کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی انسان کو ظاہری طور پر بیماری میں یا کسی عذر میں یا کسی عیب میں دیکھیں تو یہ دعا آپ دل میں پڑھیں, حتی لا یسمعوا, کہ وہ نہ سنے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. تو پھر سوال پیدا ہو, اس کو تکلیف ہی ہونے والے تھی, تو شریعت نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ شاکر بنو. اس کو کچھ بتلانا مقصود نہیں ہے, آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ نے اس عیب سے آپ کو محفوظ رکھا, تو آپ اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ. اگر آپ شاکر بنیں گے تو آپ کے شاکر بننے سے بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. بہرحال تو اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات یہ بیان کی کہ انسان
اگر کوئی آدمی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کہا اس موقع پر اس دعا کو زور سے پڑھے. اس دعا کو کیسے پڑھے؟ کیسے؟ جیسے آپ نے کسی کو دیکھا، کسی ساتھی کو، کہ وہ موبائل لے کے کیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور اس میں غلط چیز کو ہی دیکھ رہا ہے، تو آپ دو چار الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا کا زور سے بولو. کیوں؟ تاکہ اسے احساس ہو کہ میں جس چیز میں مبتلا ہوں یہ غلط ہے، اور حضرت کو خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بچ گیا اور میں پھنس گیا. تو کہا اس کو گناہ کو چھوڑانے کے لیے آپ زور سے بولو. میں نے کہا بڑی زبردست توجیہ کی انہوں نے کہ واقعتاً معاشرے میں اگر یہ شروع ہو جاوے تو کتنے انسان گناہوں سے کیا ہو جاوے، باز آ جاوے. تو کہا کہ جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کہا زور سے ایسے بولنے کا، اس کو سنانے کا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، لیکن اس کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھ میں بھی آنا. لیکن جب کثرت سے استعمال، جیسے السلام علیکم وغیرہ وغیرہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن انسان کو معلوم ہے اس کا مطلب سلامتی کے، تو جب معاشرے میں کثرت سے اس کا استعمال ہوگا تو خود بخود سمجھ میں آنا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا.